آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو۔ ایجنڈا تو ہمارا کچھ اور تھا کہ کہاں سے پروگرام شروع کریں، لیکن اچانک سے خبر آئی کہ بہت ہی کمال شخصیت ہم سب کے، کم سے کم میری نسل کے مینٹور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب آج لگ بھگ 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ کل ہوگی۔ آپ کا تعلق مردان کے علاقے کاٹلنگ سے تھا۔ ڈی جے سائنس کالج اور کراچی یونیورسٹی سے پڑھے۔ اس زمانے میں اخبار سن ایک ٹرینڈ میکر اخبار تھا، تو وہاں گئے، کچھ دنوں تک پروف ریڈنگ کی، پھر سب ایڈیٹر ہوئے، پھر جنرل ضیاء الحق کو اخبار پسند نہیں آیا تو وہ بند کر دیا گیا۔ اس دوران افغان جنگ شروع ہو گئی، اس کے بعد جنگ گروپ سے وابستہ ہوئے، پھر انتقال کے وقت تک دا نیوز پشاور کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے۔ بی بی سی پشتو اور اردو کے بڑے مقبول تجزیہ کار تھے۔ ٹائم میگزین کے پاکستان میں کورسپونڈنٹ تھے، اور ابھی زرار مجھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتا رہے تھے کہ یہ پہلے نان وائٹ تھے اس علاقے سے جن کی باقاعدہ بائی لائن چھپتی تھی ٹائم میگزین میں، باقی تو گوروں کی چھپتی باقی تھی، نہ ہونے کے برابر تھے۔ افغانستان کی جنگ اور رحیم اللہ یوسفزئی لازم و ملزوم ہے۔ وہ بقول انہی کے، آج میں تمہارا دوسری دفعہ نام لے رہا ہوں، بقول تمہارے وہ ویکیپیڈیا نہیں، وہ بریٹانیکا تھے۔ افغانستان، خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کی سیاست کے، تاریخ کے اور حالات حاضرہ کے، اور جس کا صحافی کو بھی، بھلے وہ نیو یارک میں بیٹھا ہو، کراچی میں بیٹھا ہو، کوئی بھی الجھن ہوتی تھی، اس علاقے کے بارے میں کچھ سمجھنا ہوتا تھا تو پہلا فون رحیم اللہ یوسفزئی کو جاتا تھا۔ آدمی خاصے ظالم تھے اس لحاظ سے کہ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، اور ان میں سے سب کے سب مجھ سمیت مرتے مر گئے۔ ان کو جب بھی ملتے تھے کہتے کہ رحیم اللہ صاحب آپ نے مغربی صحافیوں کو مصنف بنا دیا، پاکستان میں کئی دانشوروں کو افغان ایکسپرٹ بنا دیا، خدا کے واسطے آپ بھی کچھ لکھ لیں، اپنی کتاب چھوڑ جائیں، یہ آپ پہ قرض ہے۔ تو ہمارے ساتھ ڈان پشاور کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اسماعیل خان ہیں۔ اسماعیل خان بھی ان کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اسماعیل خان، آپ نے بھی بڑی فرمائشیں کی ہوں گی اس طرح کی ان سے؟ بہت زیادہ، بلکہ میں تو جب تھا وہاں پہ دی نیوز میں ان کے ساتھ، تب وہ ان کو یہی کہتا تھا کہ جی کتاب لکھیں، ہمیشہ کہتے تھے کہ فرسٹ چیپٹر لکھی ہے۔ تو لاسٹ منتھ بھی جب میں ان سے ملنے گیا، کافی کمزور تھے، بات بھی نہیں کر پا رہے تھے، بہت مشکل سے کچھ الفاظ وہ بولے تھے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ رحیم اللہ صاحب، وہ ایک جو فرسٹ چیپٹر تھا اس سے آپ نے پھر دوسرا چیپٹر نہیں لکھا، کتاب آپ نے کمپلیٹ نہیں کی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے جو ویسٹرن جرنلسٹ تھے، بہت بڑے نام تھے جو کہ آج کل CNN پہ اور دوسری جگہوں پہ سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، نام میں نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ رحیم اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں ان کو کہتا تھا کہ وہ آ کے 15 دن یہاں پہ بیٹھ کے انٹرویوز کر لیتے تھے، جا کے وہاں پہ کتاب لکھ لیتے تھے۔ کافی سارے میں لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں، کیونکہ ہمارے بیورو میں جمگھٹا لگا رہتا تھا، یہ نیشنل جتنے بھی صحافی ہیں بہت بڑے بڑے نام، اور وہ آتے تھے یہاں پہ، ان سے ملتے تھے، 15 دن کے بعد 15 دن یہاں پہ رہتے، جا کے وہاں پہ کتاب لکھ لیتے تھے۔ تو رحیم اللہ صاحب کتاب نہیں لکھ پائے، لیکن رحیم اللہ صاحب جو ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے جو دیکھا، جو کیا، ہی واز ون آف دا بیسٹ وار۔ میں بتا دوں رابرٹ فش کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے وار کورسپونڈنٹ کوئی ہو تو وہ رحیم اللہ صاحب تھے، کیونکہ وہ سروائیو کیا، انہوں نے بامبنگ سروائیو کی۔ مجھے خود پوسٹ میں ان پہ بامبنگ ہوئی تھی، دیٹ واز دا ٹائم ٹو سٹ ان کے ساتھ تھی اس وقت میرے خیال میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ان کو اٹ واز سو کلوز کہ ان کو اس وقت یا وہ ہوا کہ جی میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس وقت وہ احساس ہو کہ کیا ہوگا وہاں پہ اگر میں نہ رہا تو۔ سو ہی ٹریولڈ آل اوور دا پلیسز، ہر جگہ پہ گئے، قندھار گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ ان کو ہارٹ اٹیک گیا تھا لاسٹ اینڈ اس میں 2001 اس سے پہلے میرے خیال اس کے نزدیک، جب طالبان کی اسامہ بن لادن
کا وہ ہوا تھا ایپیسوڈ 9/11 کا، اس کے بعد یہ گئے تھے لاسٹ ان کی میٹنگ تھی ملا عمر سے، تو وہاں پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، نہیں ہیڈ ٹو بی ایئر لفٹڈ فرام کوئٹہ ٹو راولپنڈی. تو وہ غالباً دنیا کے واحد صحافی تھے جنہوں نے ملا عمر سے ملاقات کی اور انٹرویو کیا. آپ یقین کریں کہ میں ادھر آئی یوز ٹو ڈیپوٹائز فار ہم، جب وہ جاتے ہوتے تھے افغانستان اور یا کہیں اور جگہ، تو مجھے بائی ڈیفالٹ آئی یوز ٹو ریسیو کالز فرام ملا عمر، ملا وکیل متوکل اینڈ سو مینی ادرس، اور ان سے میں بات چیت کرتا رہتا تھا ان کے، وہ بتاتے تھے کہ جی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، دے یوزڈ ٹو گیو دیئر اسٹیٹمنٹ. اور رحیم اللہ صاحب کابل میں تھے 1996 میں جب طالبان ٹوک اوور کابل، اور نجیب اللہ صاحب جو تھے ان کو فارمر پریزیڈنٹ، وہ ان کو انہوں نے لٹکائے ہوا تھا، اینڈ ہز فیملی واز ہیئر، ان کے رشتے دار وغیرہ پشاور میں تھے، اور ان کو تشویش تھی کہ جو انہوں کو کی لاش کو لٹکایا ہوا ہے تو اس کو کیسے ریٹریو کریں کیا کریں. اچھا وہاں پہ اس زمانے میں آپ کو پتا ہوگا اس زمانے میں سیل فونس تھے نہیں، رحیم اللہ صاحب کے پاس جو تھا کوئی سیٹلائٹ فون تھا، یوز ٹو کال می لیٹ ان دی ایوننگ. تو اس زمانے میں آئی واز دا پرسن سٹنگ ہیئر کوآرڈینیٹنگ ود نجیب اللہ فیملی اور رحیم اللہ صاحب، بیکاز ہی واز دیئر اینڈ ہی واز covering the entire episode ہے جو طالبان کا ٹیک اوور تھا، اینڈ دی یونائٹڈ نیشنز، کیونکہ یو این کے لوگ بھی نکل گئے تھے افغانستان سے، وہ نہیں تھے وہاں پہ، تو آئی واز دیئر کوآرڈینیٹنگ. اور رحیم اللہ صاحب کا یہ تھا کہ کسی طرح سے ڈگنیفائڈ طریقے سے نجیب اللہ کی لاش جو ہے ریٹریو ہو، وہ ہو. تو میرے خیال میں پلیڈ اے ویری پیوٹل رول کہ طالبان کو انہوں نے کنونس کیا کہ جی ان کی لاش جو ہے وہ 3-4 دن سے کئی دن سے لٹک رہی تھی وہاں پہ چوک میں، اس کو ریٹریو کر کے اور ان کو حوالے کر دیں ان کے ٹرائبس کو، اور وہ سارا کچھ کریں. تو ہی واز اے ریمارکیبل مین. اچھا یہ صرف صحافی نہیں تھے، صحافی ساز بھی تھے. کون کون ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جی رحیم اللہ صاحب کو سے میں نے سیکھا اور میں ان کا شاگرد تھا؟ میرا خیال ہے مجھے تو ہر شہر میں مل جاتا. کون نہیں کہتا، یہ شاید بہتر سوال ہے. مجھے اتنا یاد ہے، ظاہر ہے کہ جتنی آپ کی انٹریکشن تھی اسماعیل صاحب ان کی تو کسی کی نہیں ہو سکتی، مجھے عجیب بھی لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے. لیکن ایک وقت تھا، بہت ایک لمبا وقت تھا جس میں یہ آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ خیبر پختونخوا یا اس وقت پہ جو فاٹا ہوتا تھا یا افغانستان پر آپ بات کریں اور کسی نہ کسی طرح آپ رحیم اللہ صاحب کی ورک کو ریفرنس نہ کریں یا آپ ان کو لائن پر نہ لیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو ان کی ہی آرٹیکل کو ریفر کرنا ہوتا تھا، آپ کو ان سے ہی بات کرنی ہوتی تھی، آپ ان کو ان سے ہی رائے لینی ہوتی تھی. اب ہم اس رائے سے محروم ہو گئے ہیں، ظاہر ہے اس انالیسس سے ہم محروم ہو گئے ہیں. شاید اس وقت پر جب سب سے زیادہ ہمیں اسی تجزیے اور اسی سوچ اور اسی دانشوری کی ضرورت. اچھا یہ بتائیے، ظاہر بہت ہی سینسیٹیو علاقہ تھا افغانستان، اور پیک پہ انہوں نے جو سول وار تھی اور سوویٹ یونین وہاں تھا اس زمانے میں بھی، بعد میں مجاہدین کی حکومت میں، طالبان کی حکومت میں، اور اب بھی، اور ان کے مزار شریف سے لے کے اور جلال آباد تک ہر کسی سے کے ساتھ کانٹیکٹ تھے، مراسم تھے، خبر نکلوانا ان کے لیے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا. پریشرز مختلف انداز کے کس طرح آتے تھے اور کیسے جھیلتے تھے وہ؟ میرے خیال میں ان کا تھا کہ he used to manage those things، اور پرٹیکولرلی جب میرے خیال میں جو ایک تھا کہ one fine morning he rang me up، تو میں نے فون اٹھایا، سیل فون نہیں تھے اس زمانے میں، 1998 میرے ہاؤس سے پہلے کی بات ہے. تو he rang me up on the لینڈ لائن کہ یار ادھر کوئی بڑا سسپیشس قسم کا کوئی بندہ آیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہا کہ جی آپ کو ہم نے اسامہ بن لادن سے ملانا ہے. تو کہتے کہ کیا کریں؟ تو میں نے کہا کرنا کیا ہے سر، لیٹس گو. اگر تو اغوا ہو گئے نہ ہوئے تو ویل برنگ اے بگ اسٹوری. تو کہتے چلو پیک اپ اینڈ کم. تو ہی یوزڈ ٹو ٹیک دوز رسک. اور ایک ان کا تھا بڑی زبردست ان کی اسٹوری تھی، میں اسٹل ریمبر وینٹرس تھے، یہ مڈ نائٹ جے کال کا ایک بڑا تھا. تو وہ کیسٹ نصیر اللہ خان بابر صاحب اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ
ऑडियो कैसेट्स लेकर आए थे, तो वो टेप रिकॉर्डर उनके टेबल पे पड़ा रहता था और वो सुनते थे, ट्रांसक्राइब करते थे. एंड आई रिमेम्बर कि देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन, लेकिन उन्होंने वो स्टोरी की. यूज्ड टू मैनेज दोज थिंग्स, एंड बिकॉज यू नो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, ही वाज अ टॉवरिंग फिगर इन एपी. मेरे ख्याल में लोग बात करते उनको बिकॉज ही कैरिड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. तो वो जो बाद में जिस किस्म की बुलिंग और ये प्रोग्राम शुरू हुआ, उससे उस वक्त जो भी था लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे रहीमुल्लाह साहब को. ही वाज अ बिग नेम. इस्माइल साहब, एक सुनी है मैंने एक बात, अगर आप इसकी तस्दीक कर सकें कि जब 9/11 का हमले हुए और फिर अमेरिका का जोर पड़ा अफगानिस्तान पर, उसामा बिन लादेन पर, ये मैंने सुना है कि मुल्ला उमर ने कांटेक्ट किया था रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब को, और लोगों को भी किया होगा यकीनन, कि आप एडवाइस करें कि मुझे क्या करना चाहिए. क्या ये सच है या ये ऐसे ही एक रूमर है जो बिल्डअप हो गई है उनके इर्द गिर्द? नहीं, एक चीज़ें थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं बात वो वैसी हो जाएगी कि अब मैं ये नहीं कह सकता कि आज उनके लोग कह रहे हैं कि आजकल के तालिबान जो हैं तो दे आर चेंज लॉट, लेकिन उस जमाने के तालिबान के जो लीडर, क्योंकि दे यूज्ड टू कॉल एंड यू नो बताते होते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर डिस्कशंस भी होती थी. तो बड़े सिंपल किस्म के लोग थे उस जमाने की. मैं आज की नहीं बात कर रहा हूँ, उस जमाने में अजीब किस्म की. मैं आपको बता दूं तो आप हल्दी पड़ेंगे और परेशान भी हो जाएंगे, लेकिन when they used to call, क्योंकि वो BBC was their main आउटलेट था मीडिया का, जहाँ जो बड़ी रीच थी अफगानिस्तान को उस जमाने में. लोग ट्रांजिस्टर रेडियोज को ही सुनते थे और BBC को सुनते थे, उसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी थी. तो मुल्ला उमर यूज्ड टू कॉल. मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो नहीं थे, सिंस आई वाज डेपुटाइजिंग फॉर हिम, तो वो कॉल करते थे तो मैं अपनी फोन उठा लेता, उनसे बातचीत भी होती थी, सारा कुछ होता था. तो रहीमुल्लाह साहब से जरूर मशवरा करते थे, वो इसमें कोई शक नहीं है. तो वो बताते थे कि जी क्या करें. आप यकीन करें कि जब काबुल फॉल हुआ एंड दे टुक ओवर, तो वो बता रहे थे कि जी काबुल हमने फतह कर लिया. तो हमने पूछा कि जी आपने कर लिया तो आप अब क्या डिमांड करें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको रिकग्नाइज करें. तो उस वक्त मुतवक्किल साहब ने पूछा कि अच्छा ये भी करना पड़ता है. तो मैंने कहा जी ये लॉजिकल क्वेश्चन तो है. तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर कह दें आप, हमने मुतालबा कर दिया कि जी इंटरनेशनल रिकग्निशन. तो रहीमुल्लाह साहब यू नो दे यूज्ड टू कॉल हिम, वो पूछते थे. रहीमुल्लाह साहब वो स्टोरी में से स्टोरी निकालते थे. मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैंड आउट हम लोग वैसे ही छाप ले होते थे, लेकिन वो बताते थे कि नहीं इसको चेक करें, एक दो लाइनें नीचे से कोई होगी उस पर काम करें, कॉल करें, स्टोरी निकालें. एंड वी यूज्ड टू एंड अप हैविंग गुड बाय लाइन एट द टाइम. तो जो अरसा उसके बाद जब मैं न्यूज़ थोड़ा, तब भी वी यूज्ड टू ट्रैवल टुगेदर टू इस्लामाबाद एंड सारा कुछ. तो वो मुझे कहते थे कि आजकल जर्नलिस्ट जो है आर्म चेयर जर्नलिस्ट हो गए, ये खलीफा हो गए. वो खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, सारे खलीफा हो गए, काम नहीं करते. कौन कहता है कि किताब नहीं लिखी? नहीं लिखी, लेकिन काश वो वाकई लिख देते. तो इस तरह के कितने एनेक्डोट्स और कितने वाकयात से हम महरूम रह गए यार. अनबिलीवेबल. बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब. गुड बाय टू अ जायंट. एक वक्त ले. वेलकम बैक. और अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपको पता है, वहाँ एक इंटरिम सेटअप बन चुका है, मगर क्राइसिस बहरान बहुत ज़्यादा है. और तालिबान ने बारहा ख़ुद भी अपील की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस क्राइसिस में उनकी मदद करे. पाकिस्तान ने अब तक जो है, पाकिस्तान का पहला C-130 आज जो है काबुल उतरा और वहाँ पर पाकिस्तान से इमरजेंसी जो है फूड और जो अद्वियात हैं वो वहाँ पहुँचाई गई. दूसरा तैयारा जो है कल कंधार में उतरेगा और उसके बाद एक तैयारा जो है 2 रोज़ के बाद वो फिर काबुल आएगा. पूरी दुनिया ज़ाहिर है देख रही है कि वहाँ पर एक बहरानी कैफियत है, जो उनकी वजारत सेहत है. वज़ीर सेहत साहब ने पहले ही कह दिया है जी हम ऐसे हैं कि एक डूबता हुआ बंदा लहरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि कुछ मुझे मिल जाए कि मैं डूब ना जाऊँ. अब ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी अभी हाल में ही एक
افغانستان کے جتنے بھی پڑوسی امیجیٹ جو نیبرز ہیں، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، چائنا، سو آن اینڈ سو فورتھ، ان کے وزرائے خارجہ کی ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی. اچھا اب اس میں ایک ظاہر ہے شاہ محمود قریشی کی جو مین اپیل تھی کہ جی ہیومینیٹیرین ایڈ چاہیے. اچھا اس میں صرف مطلب یہ ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، ہمارا ایک انٹرسٹ بھی ہے کیونکہ اگر وہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس ہوتا ہے تو پھر ریفیوجیز کی ویوز آ سکتی ہے جو ابھی تک نہیں آئی جس طرح ہمیں خطرہ تھا کہ شاید ایسا ہوگا. وہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات میں نے وہاں پہ ویسے نوٹ کی ہے، اگر اس کا آپ ہینڈ آؤٹ تھوڑا سا غور سے پڑھیں. چین نے $31 ملین کی امداد کا تو اعلان کیا ہے. اچھا اب یہ ان دا سینس کہ اناج بھیجیں گے، ادویات بھیجیں گے، ویکسینز، ونٹر سپلائز وغیرہ وغیرہ. اس کانفرنس میں لیکن جو چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وینگ یی صاحب، انہوں نے ایک اور بات کی کہ جی اب تک ہم صرف ہیومینیٹیرین ایڈ ہی بھیجیں گے، لیکن یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں کاپر میں انویسٹمنٹ اور منرلز ایکسٹریکشن، ہاں، یا سی پیک، جو مین جو بلینز کی جو باتیں ہیں وہ اس وقت کی جائیں گی جب ہمیں نظر آئے کہ طالبان نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں اور جو دنیا سے وعدے کی ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ پھینکنے والی بات نہیں ہے، مطلب کہ دیر آر کنسرنز. اچھا اب تھوڑا سا اگر میں پٹری سے اتروں تو ایک تو ہیں جو بین الاقوامی کمیونٹی کو ایشورنسز دی ہیں، جیسے پاکستان کو یا چین کو کہ ہم اپنی سرزمین کو نہیں استعمال ہونے دیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر کچھ ایشورنسز تھے جو اپنے عوام کو بھی دیے گئے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ جو پہلی پریس کانفرنس ہوئی تھی ذبیح اللہ مجاہد کی، اس میں یہ بھی بات کیا جاتا تھا کہ جی بالکل میڈیا کام کرے اور انفیکٹ ہمیں بتائے کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں اور اسلام کے دائرے میں رہ کے. اب اس کا کیا مطلب ہے ظاہر ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن حال میں ایک بہت افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے کہ مظاہرے ہوئے رہے تھے طالبان کے خلاف. آپ کو پتہ ہے خواتین باہر آئی تھیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو لوکل ایک اخبار ہے افغانستان کا، اور اس کے دو اطلاعات روز، تھینک یو، ان کے 2 صحافیوں کو وہاں سے پھر اٹھایا گیا اور شدید تشدد کا نشانہ دریابی اور نعمت اللہ نقدی، انہیں جو ہے بجلی کی تاریں جو ہیں ان سے کوٹا گیا، مکوں سے مارا گیا، بٹوں سے مارا گیا، اور یہ شبہ تھا ان پہ کہ جی انہوں نے ہی مظاہرہ منظم کیا ہے. اچھا جب ان کے ایڈیٹر صاحب جو ہیں خادم کریمی 2 دیگر صحافیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھانے کہ یار چھوڑ دو، تو انہیں بھی گھسیٹ لیا گیا اور انہیں ایک ایسے لاک اپ میں دھکیلا گیا جہاں آلریڈی رائٹر کا ایک کورسپونڈنٹ موجود تھا اور ایک اناتولیا نیوز ایجنسی جو ہے اس کا کورسپونڈنٹ بھی تھا، اور سب کی بلا امتیاز کٹ لگی. 3-4 گھنٹے انہیں رکھا گیا اور پھر کہا گیا کہ اس وقت تو چھوڑنا ہے، لیکن آئندہ کی ضمانت نہیں ہے، ذمہ دار رپورٹنگ کیجئے. اچھا ان کے پاس وہ قوانین نہیں ہے نا کنٹرول کرنے والے، ابھی میڈیا اتھارٹی وہاں بھی بن جائے گی، بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں فواد چودھری سے وہ ڈاکومنٹ وہ. ہاں اچھا اب اس کی جو بات ہے کہ جو وہاں پر جو صحافی تھے جو اخبار والے اطلاعات روز، ہاں اس کے اطلاعات روز، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مار پٹائی کے بعد ان کو کہا کہ تم تو پھر بھی خوش قسمت ہو، نہیں تو ہم تو تمہارا سر قلم کرتے تھے. اچھا اب یہاں پر اگین اس پر ہمیں کافی باتیں ہوئی ہیں کہ ایک تو ہے لیڈرشپ اور لیڈرشپ کے بیانات. ٹھیک ہے، پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہنا کہ جی آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، بڑا آسان کام ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. ایکچولی اس چیز کو پھر امپلیمنٹ کرنا ایک اور گیم ہوتی ہے. تو اگر ہم بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں اگر، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار نہیں یہ لوکل لیول پر فائٹرز نے کیا ہے، لیکن اگر لوکل لیول کا ٹاپ لیول پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر اس کا کیا ہے؟ تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے. اور اگر کنٹرول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آرڈر کیا تھا. اچھا مجھے عادل شاہ زیب کی ایک مضمون یاد آتی ہے اس میں، جب وہ گئے تھے، ٹھیک ہے، جب واپسی پر انہوں نے کابل ڈائریز کی جو آخری انسٹالمنٹ تھی اس میں کہا تھا کہ حالانکہ ان کے پاس وہ ڈاکیومنٹ تھی ذبیح اللہ مجاہد کی اکثر اجازت نامہ، اکثر جو طالبان فائٹر تھے وہ اس کو مان نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بدری 313 سے اجازت لیں، نہیں آپ ہمارے مقامی کمانڈر سے اجازت لیں. تو یہ چیز بھی چل رہی ہے. اچھا بیک ٹو نیبرز. اچھا اس کے بعد پھر طالبان نے یہ بھی کیا کہ اب کسی بھی مظاہرے پہ پابندی لگا دی. نہیں پابندی نہیں لگائی، اجازت لینی پڑے گی، اجازت NOC لینا وزارت قانون سے جو نہیں ملے گا. اچھا جہاں تک مظاہرے کی بھی بات ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نا ہم اور پوری دنیا کی بات ہے، یا تو سیاہ ہے یا تو سفید ہے، اور جو میرے لیے سیاہ ہے وہ آپ کے لیے سفید ہو سکتا ہے اینڈ وائس ورسا. مظاہرے
2-3 हुए ہیں کابل میں. اگر وہ اسکرین پر ہم چلا دیں ایک سیکنڈ, جو 50-50 ہے. ایک آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ پر جو ہے وہ طالبان کے خلاف کا مظاہرہ ہے, ٹھیک ہے. رائٹ پر جو ہے وہ طالبان کے حق پہ مظاہرہ ہے. اچھا, تو طالبان کے جو مخالفین ہیں یا جو کرٹیکل ہیں ان کے لیے لیفٹ والا مظاہرہ جینوئن ہے, رائٹ والا مظاہرہ فیک ہے. طالبان کے لیے لیفٹ والا مظاہرہ پیڈ ہے, رائٹ والا مظاہرہ جینوئن ہے. کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ تصویر کا کبھی صرف ایک رخ نہیں ہوتا, 2 نہیں, مطلب کبھی کبھی تو 20-30 بھی ہوتے ہیں. ریالٹی از کمپلیکیٹڈ. ایک اور کمپلیکیٹڈ ریالٹی کی طرف آتے ہیں کہ نیبرز کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. چین کی تو بات کر دی, پاکستان کی بھی بات ہو گئی مور اور لیس. تاجکستان سب سے زیادہ اگریسو ہے. اچھا, اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ احمد شاہ مسعود ان کے نیشنل ہیرو ابھی قرار دیے گئے ہیں, اور جو 90 کی دہائی میں جو خانہ جنگی ہوئی تھی تاجکستان میں, اس میں ربانی صاحب اور احمد شاہ مسعود نے ان کی بہت مدد کی تھی. لیکن ایونچولی تاجکستان اپنی لائن لے گا کس سے؟ روس سے. اور روس بھی نہیں چاہتا کہ سینٹرل ایشین سٹیٹس بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں افغانستان کے ساتھ, کیونکہ اگر ہو گئے تو پھر روس کی سیکیورٹی کی آپ کو کیا ضرورت پڑے گی. لسٹ ہے انوائٹیز کی 11 ستمبر کو جو پوری حلف اٹھا رہی ہے, 11 ستمبر کو آئی. اچھا, قسم سے یار. تو اچھا یار, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو انوائٹیز ہیں ان کی میں لسٹ دیکھ رہا تھا, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سینسٹیویٹی چل رہی ہے علاقائی سطح پہ. انویٹیشن گیا ہے پاکستان کو, چائنا کو, ترکی, مصر, قطر, متحدہ عرب امارات, روس اور ازبکستان کو. 2 نام مجھے مسنگ لگ رہے ہیں, 3 نام. ایک تو آپ نے بتا دیا تاجکستان, اس کو تو نہیں بلانا تھا, ظاہر ہے کہ وہ تو کھلم کھلا. ایران, جو اب تک جس کے بارے میں تاثر تھا کہ طالبان کے ساتھ پٹی فٹنگ ان کی چل رہی ہے, سافٹ کارنر ہے, ایران کا نام نہیں ہے انوائٹیز میں, اور سعودی عرب کا نام نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اچھا, قطر جو ہے اس کی پہلی فلائٹ آج, انٹرنیشنل فلائٹس آج شروع ہو گئی. قطر ایئر ویز کی فلائٹ, قطریوں نے ہی ٹیکنیکل سپورٹ دی ہے, اور ترکی نے, انہوں نے ایئرپورٹ کو بحال کیا ہے. قطر ہی میں دفتر تھا. سعودی کل تک خاموش تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب بہت ہو گیا یار, یہ قطر بہت آگے چل رہا ہے. فلائٹ کی اہمیت یہ ہے کہ تو یہ وہ 200 پہلی بار ریاض سے جو ہے بیان جاری ہوا کہ ہم خطے کی صورتحال کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور سٹیبلٹی کے لیے دعا گو ہیں, اور جو بھی ایک رسمی بیان ہوتا ہے وہ بہرحال جاری ہوا ہے. یہ 200 جو لوگ لے کے آج قطر کی پہلی فلائٹ گئی ہے, بیسیکلی ڈوئل نیشنلز تھے اور یو ایس نیشنلز تھے, جن کے بارے میں یو ایس نے اپنا کنسرن. اب یہاں پر وہ انفلوئنس گیم شروع, ایران کے اوپر بھی بہت بات کرنی تھی, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. ابھی بہت ایران کو پتہ نہیں ہوا کیا ہے, یہ سمجھ میں پورا ایک تھیسس بہت دن لیتے اور پھر اس پہ بات کرتے رہیں گے. فی الحال نیوز اپڈیٹس کا وقت. ویلکم بیک. اور اب ایک بار پھر پاکستان کی جانب آتے ہیں, جہاں پر ایک اندازے کے مطابق ہر سال 1.5 سے 3 لاکھ لوگ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں, خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان میں سے تقریباً 10 سے 15 ہزار لوگ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر کامیاب کا لفظ یہاں پر میں استعمال کر سکوں تو. یہ اندازہ اس لیے ہے کیونکہ اعداد و شمار نہیں ہے. اعداد و شمار نہیں ہے شاید اس لیے کیونکہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 325 کے تحت خودکشی کرنا یا خودکشی کی کوشش کرنا ایک جرم ہے, جس میں آپ کو 1 سال کی جیل بھی کاٹنی پڑ سکتی ہے اور جرمانہ بھی لگ سکتا ہے, یا دونوں. تو مطلب کہ اگر جی آپ یہ واحد جرم ہے کہ جس میں آپ کامیاب نہ ہوں تو آپ قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں. اٹیمپٹڈ مرڈر میں بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن اور حکومت کا تختہ الٹنا بھی. بالکل, ہاں یہ بھی ہے. اینی وے پوائنٹ از کہ جو خودکشی کرنا ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ زندگی سے خوش تو نہیں ہے, کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہوگا. اس تکلیف سے اگر وہ نکل بھی جائے تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو اس پر بہت مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز جیسے ڈاکٹر مراد موسیٰ, جن کے ساتھ ہماری اکثر بات ہوتی ہے, انہوں نے بھی اپنی آواز اٹھائی ہے. اور آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر طاہا صابری سے. آپ ایک مینٹل ایکسپرٹ ہیں اور تسکین ہیلتھ انیشیٹو کے بانی ہیں, جو ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس کی مشن اگر ہم کہیں تو ہے کہ پاکستانیوں کو ذہنی صحت کے متعلق آگاہ کیا جائے
اور متاثرین کو مینٹل ہیلتھ سروسز بھی فراہم کی جائیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ڈاکٹر صاحب. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور آپ کی تنظیم, اور یقیناً آپ کے ساتھ اور بھی لوگ جڑے ہوئے ہوں گے اس کوشش میں, آپ کی کوشش ہے کہ کسی طرح خودکشی کو ڈی کرمنلائز کیا جائے, مطلب جرائم کی فہرست سے نکالا جائے. اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اس میں؟ جی بالکل زرار. تو آئی تھنک پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ایک یونائٹڈ ایفرٹ ہو رہا ہے. بہت سارے ادارے ساتھ مل جڑے ہیں اور ہم نے بنایا ہے پاکستان مینٹل ہیلتھ کولیشن. اور اس سال اس پاکستان مینٹل ہیلتھ کولیشن کا گول یہی ہے کہ سوسائڈ کو ڈی کرمنلائز کیا جائے, کہ جو یہ سیکشن 325 ہے اس کو یا تو ریپیل کریں یا اس میں کوئی آلٹریشن لے کے آئیں تاکہ تھوڑا زیادہ جسٹ ہو. تو اور اس میں ہم لوگ نے ایک تنظیم شروع کی ہے اور ہماری ٹاکس بھی چل رہی ہیں ود دی گورنمنٹ, اینڈ انشاءاللہ وی ہوپ ٹو اچیو اے پازیٹیو آؤٹ کم. اچھا, اب تاہم مجھے بتائیں کہ اب ظاہر ہے میں آپ کی پیشنٹ کی ڈیٹیلز تو کلائنٹس کی ڈیٹیلز نہیں لوں گا, لیکن کتنی دفعہ یہ بات چھپائی جاتی ہے کہ یہ سوئسائڈ اٹیمپٹ تھی صرف اس لیے کہ بیچ میں پولیس نہ پڑ جائے. اور پولیس کا بیچ میں پڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیل جائیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ سے پیسے لے گا, آپ کو مزید جیب سے پیسے تو ضرور جائیں گے, آپ جائیں یا نہ جائیں. تو کس قسم کا مزید ٹراما ہوتا ہے ان لوگوں پر جو خودکشی کر کے بچ جاتے ہیں اور ان کی فیملیز پر؟ تو دیکھیے, آج تک کوئی بھی پروسیکیوٹ نہیں ہوا اس لا کے انڈر, ٹو دا بیسٹ آف آور نالج. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ ہمارے پاس اس کی اینیکڈوٹل ایویڈنس بھی ہے, کہ ایمرجنسی وارڈز میں جہاں پہ میڈیکل لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہاں تھوڑی سی کیا کہتے ہیں بات چیت کر کے کچھ چائے پانی دے کے آپ کاز آف ایڈمیشن چینج کروا سکتے ہیں, تو یو کین اوائڈ اے کرمنل سوٹ. تو اور یہ بہت ریگولرلی ہو رہا ہے, ایوری سنگل ڈے یہ ہو رہا ہے. تو اس سے ایک تو ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ, جو آپ نے کوٹ بھی کیا, دوز آر ایسٹیمیٹس. ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں the scale of the crisis, ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم بہت آرام سے کچھ ہزار روپے دے کے آپ کاز آف ایڈمیشن چینج کروا سکتے ہیں اور پھر اپنی فیملی کو بھی آپ شیم سے بچا سکتے ہیں. لیکن جو متاثرین ہیں ان کو پھر مینٹل سپورٹ نہیں ملتی, اینڈ دین ایونچولی پھر وہ دوبارہ اٹیمپٹ کرتے ہیں, پھر ایک سائیکل بن جاتی ہے, اینڈ دین ایک زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اچھا, خودکشی کرنے کی صورت میں بھی کیا کچھ بھگتان بھگتنا پڑتا ہے؟ کوئی پریشر آتے ہیں, کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں فیملی کے لیے؟ آف کورس, کیونکہ دیکھیے ایک تو سزا کے علاوہ کلچرلی یہ ایک ہمارے مذہب کے حساب سے گناہ بھی ہے, تو آف کورس ایک معاشرتی تعصب بھی خاندان کو فیس کرنا پڑتا ہے. جس گھر میں خودکشی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے لوگ کہیں گے یار اس گھر میں برکت نہیں ہے, یا پھر اس میں یہ موروثی کوئی مسئلہ ہے, تو پھر سوشل کانٹیکٹ, شادی وغیرہ سب کچھ کٹ آف ہوگا, تو پھر بالکل تو خاندان پہ پریشر بہت زیادہ اس کی وجہ سے پڑتا ہے. تو اینڈ آف کورس بیکاز آف دیٹ پریشر وہ پھر جو متاثر ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, اس کو آگے لے کے نہیں آتے, اور پھر اس کی وجہ سے ان کی ویل بینگ کمپرومائز ہوتی ہے. تو انفارچونیٹ ہے, بٹ ایک سائیکل بن جاتی ہے. تو کتنے ممالک میں ڈی کرمنلائز ہے یا کرمنلائز کتنے میں؟ تو دنیا میں 20 ممالک ہیں جہاں پہ کرمنلائزڈ ہے, ان میں سے اراؤنڈ 11 ممالک ہیں جو مسلمان ممالک ہیں. لیکن مزے کی بات ہے کہ وہ جو 11 ممالک ہیں, موسٹ آف دیم آر پوسٹ کولونیل اسٹیٹس. یہ جو لا ہے یہ برٹش لا ہے, یہ ہمارے لوگوں نے انٹروڈیوس نہیں کیا, یہ 1860 میں آیا تھا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کہ شریعہ یا پھر کچھ بھی اسلامک انجنکشن. ان فیکٹ ہمارے پاس فتویٰ ہے دارالعلوم کراچی کا کہ ایون دو خودکشی ایک حرام ہے, اٹ از اے سن, but it is not a criminal offense. Even the Council of Islamic Ideology 2017 میں ایک ریپیل کی اٹیمپٹ ہوئی تھی, ان تک نے بول دیا تھا کہ this law is not supported by Islam and they support its repeal. وہ الگ بات ہے پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہو پایا because of lack of quorum, لیکن انشاءاللہ ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے اور انشاءاللہ this time we will be successful. اگر ریپیل سے پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو ایکسپینڈ کر دیا جائے اس کی ڈیفینیشن کو, تو وہ کیا آپ کے پاس تجاویز ہیں کہ کیا اس میں ایڈ کیا جائے, کیا تعریف ہے؟ جی تو دیکھیے ایون جو مرڈر ہے, مرڈر میں بھی ایک وہ ہے کہ اگر جو مجرم ہے وہ کرمنلی انسین ہے تو ان کو سائیکائٹرک سپورٹ, ان کے رائٹس ہوتے ہیں. لیکن مزے کی بات ہے کہ سوسائڈ میں یہ بھی وہ نہیں ہے, مطلب ایٹ لیسٹ آپ ایک 325A بنا دو کہ یار
उनकी साइकाट्रिक असेसमेंट हो, एंड इफ दे हैव मेंटल इलनेस तो उनकी ट्रीटमेंट हो rather than prosecution. रिपील ना भी करना तो कम से कम ये कर दो. और ये मर्डर तक में, होमिसाइड तक में ये है, तो हम कह रहे हैं चले अगर आप रिपील नहीं भी करते फॉर वट एवर रीजन, बट एटलीस्ट ये आप इसमें अमेंडमेंट कर दें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह. अच्छा ताहा, मुझे बात बताएं, आप जब आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत से बात हो रही है, तो क्या आपकी वफाकी हुकूमत से बात हो रही है? क्योंकि मुझे पता है आप कराची में ही हैं माइता, सूबाई हुकूमत के लेवल पर बात हो रही है, मतलब किस लेवल पर आपका डायलॉग चल रहा है इस वक्त? देखिए, फेडरल लॉ है, पाकिस्तान पीनल कोड इज़ अ फेडरल लॉ, और सूबाई तौर पे मेंटल एक्ट्स पास हुए हुए हैं, और उन मेंटल एक्ट्स में ये मेंशन्ड है कि सुसाइड अटेम्प्ट को मेंटल सपोर्ट मिलनी चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीनल कोड सुपरसीड्स प्रोविंशियल मेंटल हेल्थ एक्ट्स. तो जब तक ये पीनल कोड रहेगा तो वो मेंटल एक्ट्स भी इन्फोर्स नहीं आ पाएंगे. तो फिर हमें फेडरल से ही ऑफ कोर्स है, एंड बिकॉज वी नो बट माशाल्लाह बड़ी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, एंड वो बहुत सारे उन्होंने जस्टिस के लिए भी चीज़ें पास की हैं, एंड सो वे इंशाल्लाह मैं डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता, बट वी होप दैट दे विल सपोर्ट अस and successfully repeal or amend this unjust law. डॉक्टर साहब, बहुत से यूँ तो काफ़ी अवामिल होते हैं जिसकी वजह से इंसान ख़ुदकुशी पर मजबूर होता है. आपकी जो रिसर्च है उसमें आपके ख़्याल में सबसे बड़ा मसला जो है जिसकी वजह से लोग ख़ुदकुशी की तरफ जाते हैं वो क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. लेकिन 90% से ज़्यादा है जहनी मर्ज होता है उनको. सही, कोई ना कोई चीज़ होती है. हाँ, लोग कहते हैं कि यार नाकाम आशिक था या नौकरी ख़त्म हो गई, लेकिन तो दो तरह के कॉजेज़ होते हैं. एक होते हैं जो प्रॉक्सिमल होते हैं, जो इमीडिएट नज़र आते हैं, और फिर जो ज़ाहिर होते हैं और एक बातिन होते हैं. तो ज़ाहिर सबको नज़र आते हैं कि यार इसकी नौकरी ख़त्म हो गई, या फिर इसकी बेटी की शादी टूट गई, या फिर इनकी क्या कहते हैं कोई डेथ हो गई किसी की. लेकिन उसके पीछे बहुत होता है कि उसके पीछे यूजुअली मेंटल इलनेस होती है, जहनी मर्ज होता है, और वो उस सदमे से जो अल्टीमेट सदमा होता है उसके पीछे जो तकलीफ होती है और जो ज़िंदगी भर वो सफ़र करते हैं, वो एक अलग कहानी होती है. तो मेंटल इलनेस होती है 90% से ज़्यादा केसेस में. और मेंटल इलनेस की बात की तो हमें पता है कि पाकिस्तान में कितने ट्रेंड और क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हैं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. एक वक्फा लें. वेलकम बैक. और तकरीबन 50 रोज़ गुज़रने के बाद आज जो है इस्लामाबाद में कत्ल की जाने वाली नूर मुक़द्दम, जिसका मुकदमा जो है, जिसका कत्ल जो है वो बहुत हेडलाइंस में भी रहा, उस पर बहुत बात भी हुई. उसका ट्रायल आज फॉर्मली शुरू हुआ, और पहले ही स्टार्ट में जो सेशन जज हैं कामरान साहब, उन्होंने ये मुकदमा ट्रांसफ़र कर दिया एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो अता रब्बानी हैं उनकी कोर्ट में, ये कह कर के कि वो कोर्ट जो है वो इसका स्पीडी ट्रायल करेगी. बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जब इतना ओपन एंड शट केस है तो क्यों इसमें देर क्यों हो रही है. फिर जाहिर है उंगलियां ये भी उठ रही हैं क्योंकि मुलजिम जो है बहुत एक एफ्लुएंट फैमिली से है, बहुत अमीर घराने से है, तो वो बाल भी उसने कटवा लिए हैं. बल्कि ये उनके वकील की तरफ से इतराज़ भी किया गया. ये मीडिया जो है ना, मतलब यार अच्छा मीडिया गैर जिम्मेदारी का नहीं, कोर्ट में जो है हुआ, जो कि कोर्ट के डेकोरम के ख़िलाफ़ है कि मीडिया को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि कोर्ट में आप फिल्मिंग नहीं कर सकते. मैंने वो किया, मगर आज उन्होंने जो है उनके वकील ने कहा कि जी जो रिजवान अब्बासी साहब हैं कि इस केस का इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए. मतलब यानी कि मीडिया को अलाउ नहीं करना, बंद कमरे में होना चाहिए, खुफिया होना चाहिए. अच्छा, जज साहब ने कहा, मीडिया ये समझा कि कैमरों के साथ होना चाहिए. हमेशा लोग यही समझते हैं इन कैमरा. मैंने भी पूरी आधी जिंदगी मैंने भी यही समझा था. मतलब क्या करें. तो वो जो है फिर जज साहब ने कहा कि जी हम जो है इसको कानून के मुताबिक देखेंगे, जिसका अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो जाहिर है इन कैमरा सेशन की गुंजाइश सिर्फ उस वक्त होती है जब रियासत रिक्वेस्ट करे कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है. यहाँ पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जाहिर साहब बात नहीं करने वाले, जाहिर सी बात. और तो पुलिस जो है
وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے، جنہوں نے چالان بہرحال بہت تاخیر کے بعد اوور دا ویکینڈ جمع کرا دیا، اور اب جو ہوا ہے کہ 23 تاریخ کو تمام جو ملزم ہیں اس کیس میں، جس میں ظاہر جعفر، ان کے والدین، جو تھیراپی ورکس کے لوگ ہیں، اور ان کے ظاہر جعفر کے گھر میں جو ملازمین تھے جنہوں نے ظاہر اس سارے جب یہ ہو رہا تھا واقعہ تو اعانت جرم میں، تو وہ سب کے سب پیش ہوں گے اور ان کو چالان کی کاپیاں دی جائیں گی، اور فارملی اس کی اگلی تاریخ سے انڈائٹمنٹ جو ہے ان کو فرد جرم عائد کرنے کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اچھا، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس دن نہیں تھا، آپ لوگوں نے پروگرام بھی کیا تھا۔ اس کی اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے اور مجرم جو ہے 1 یا 2 یا 3 جو بھی ہیں انہیں سزائے موت ہو جاتی ہے، سنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے آسمہ رانی کیوں یاد آ رہی ہے؟ یار مجھے بھی آ رہی ہے، پتہ ہے ہانسی تو اس کے قاتل کو بھی ہو گئی تھی یار، سو واٹ؟ صحیح بات سر، لیکن یہ ہے کہ یہ کس طرح کا لوپ ہول ہے؟ میں سوری بار بار اس پہ بات کرنے کی، یہ کس طرح کے سر قتل ہوا، ہم نے معاف کر دیا آپ کو اللہ کے نام، اللہ کے نام پہ۔ اچھا مجھے بات بتائیں کہ کیا جب اچھا نہیں لیکن لوگ جب اس کی ڈیفینس کرتے ہیں، اور میں مطلب یہ ابھی دین کی بات نہیں کر رہا، جب لیگل کا ڈیفینس کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ باقاعدہ کورٹ کے سامنے جاتے ہیں اور کورٹ ان سے پوچھتی ہے کہ سر آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں آیا، آپ نے کوئی پیسے ویسے تو نہیں لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر ہم نے نہیں لیے، تو دیکھو خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں فی سبیل اللہ۔ اب کون سا کوئی نیت سکینر ہے کسی کے پاس؟ مجھے پتا ہے بامب سکینر تو ہوتے ہیں، ایکس رے مشین ہوتی ہے، کوئی ایسی ایکس رے مشین ہے جس سے بندے کی نیت سمجھ آ جائے؟ نہیں تو اتنا کیسے ہو اور اتنے طوطے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی پیشی میں ہی کہتے ہیں بھیا یہ آپ لوگ جو ہیں معاف کرنا تو کر لو، اس لیے ہمارا ٹائم بچ جائے، پورا کیس چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ پولیس نے جو دفعات لگائی ہیں ظاہر جعفر کے لیے وہ قتل کی ہیں، اس کے علاوہ ریپ کی دفعات لگائی ہیں، 376 بھی لگائی ہے، اور باقی جو ان کے والدین کے اوپر اعانت جرم کیے ہیں، ہاں تو ان کے والدین کے لیے انہوں نے اعانت جرم یعنی جو ابیٹمنٹ ہے وہ لگائی ہے، اور یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارے کرائم رپورٹر نے بتایا تھا کہ جب یہ قتل ہو رہا تھا یا قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے والد صاحب کو جب فون کیا تو انہوں نے مبینہ طور پر بجائے پولیس کو اطلاع دینے کے انہوں نے تھیراپی ورکس والوں کو کہا کہ اس کو وہاں سے نکالو اور بعد میں اس کو جو ہے ہم ایک دماغی طور پر مینٹلی ڈسبیلنس ڈکلیئر کر دیں گے۔ آپ نے ہاں تو میں بتا ہی دیتا ہوں ان کیس یو مسڈ اٹ کہ یہ اس لیے بھی تھا کہ اچھا ہاں کہ جب وہ تھیراپی ورکس والے آئے اور الیجڈلی مطلب پولیس کی جو سورسز کنفرم کر رہی ہیں یہی ہے جو ابھی مبشر نے کہا کہ ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ اس کو وہاں سے نکال دو، اوبویسلی کیس کو خراب کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، وہ بندہ تھا ہی نہیں سر، پتہ نہیں کسی کو آ گیا ہوگا، کسی نے قتل کر دیا ہوگا۔ تو جب وہ تھیراپی ورکس والے پہنچے اور وہ سیڑھی لگا کر اوپر آنے لگے، یہ پریشان ہو گیا کہ کوئی مجھے گرفتار تو نہیں کرنے والا ہے، اس لیے اس نے حملہ کیا۔ اگر اس نے شاید یہ نہیں کیا ہوتا، تھیراپی ورکس والوں نے بھی بجائے پولیس کو اطلاع دینے کر کے وہ وہاں پہنچ گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اتنی رچ فیملی ہے تو ظاہر سی بات ہے۔ اچھا وہاں پر اب یہ میں خود اپنی طرف سے بینیفٹ اور ڈاؤٹ نہیں دے رہا، لیکن آئی تھنک لیگلی پھر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس ٹیم کو علم تھا کہ یہاں پر کوئی واردات ہوئی ہے۔ اچھا اگر سارے ثبوت، ظاہر ہے پولیس نے بھی محنت کی ہے، سارے ثبوت تیار کر دیے ہیں اس کیس میں اور اسپیڈی ٹرائل بھی ہے، تمہارا کیا گیس ہے 2-3 مہینے میں ہو جائے گا؟ میرے خیال میں تو 1 مہینے میں ہو جانا چاہیے، بیکاز جس کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ بیسیکلی ماڈل کورٹ کا جو کانسیپٹ آیا تھا کہ اسپیڈی ٹرائل کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ واٹر ٹائٹ کیس ہے، ان کے پاس جو آلہ قتل ہے اس پر اس کی انگلیوں کے نشانات ہیں، پھر ان کے پاس جو CCTV اعتراف بھی ہے، اس کا جو بیان ہے، پھر CCTV فوٹیج ہے جس میں وہ اس کو واپس گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ اس نے جمپ لگا دی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، مگر یہ پھر آیا اور گھسیٹتا ہوا لے گیا، مگر جو گھر کے ملازمین ہیں انہوں نے بھی گھر سے اسے نہیں نکلنے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ۔ جی امید تو یہی ہے کہ جو اپیلز ہیں ان کو بھی جلدی ڈسپوز آف کیا جائے گا۔ جتنی اس کیس کو ہائپ مل گئی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ کم از کم مرکزی ملزم کو جو ہے وہ اس کی اپیل جو ہے وہ اگر جاتا ہے
تو وہ جلدی وہاں سے خارج ہوگی. تاہم والدین کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اعانت جرم ہے وہ ثابت کرنا پولیس کے لیے شاید مشکل ہوگا شاید, لیکن اگین اگر وہی بات ہے نا کہ جیسے منور عظیم نے بھی کوٹ کیا تھا تو اس نے پولیس کو ہی کوٹ کیا تھا. اب اگر اس کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے اس چیز کا تو فون کال ریکارڈز ہیں, بٹ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے ان کے وکیل عموماً اس کیلیبر کے نہیں ہوتے جس لیول کے جو لائرز پیسے دے کر, اور ان کے مطلب یار اینی ٹائم دے کین ہائر دا بیسٹ لائر, بیسٹ جسٹس یو کین بائی سر. ہاں بالکل. تو بہت سے لوگوں کی خدشات ہیں اس کیس کے بارے میں. بارہا یہ کہا گیا ہے کہ یہ اتنی امیر فیملی ہے, یہ قانون کو غچہ دے کر نکل بھی سکتے ہیں. تو اب میرے خیال میں یہ ہمارے ہاں وہ کوشش تو کی تھی, مگر اب یہ عدلیہ کا امتحان ہے, اور یہ ہم شاید رسمانی اب کہتے ہیں عدلیہ کا امتحان ہے, لیکن اس کیس میں کم از پتہ نہیں کس کا کوٹ تھا کہ مجرم کو بھی معلوم ہوتا ہے اور جس پہ خلاف جرم کیا گیا اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصوروار کون ہے. کسی بھی مقدمے میں صرف جج ٹرائل پہ ہوتا ہے. فیئر انف, فیئر انف. اور اس کیس میں تو یقیناً جج اسپاٹ لائٹ میں تو ہے, اسپاٹ لائٹ میں. اور عموماً یہ جو ٹریڈیشن یہی ہوتا ہے کہ لوکل لیول پر جج میکسیمم سزا دے دیتا ہے, پھر آگے جا کر کے اس میں شاید ایسا نہ ہو, لیکن اگین کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی بھی کوشش ہوگی کم از کم اپیل کی سطح پہ جا کر کے کہ یہ مینٹلی ڈسٹرب تھا یا یہ جو ہے ڈس بیلنس تھا. تو اب 23 تاریخ ہے, بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب 9 تاریخ تھی. آپ اپنے آرگومنٹ جلدی ختم کریں, مجھے پروگرام بھی ختم کرنا ہے. کرتے ہیں سر, تالا لگا کر دیں. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.